السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے و سنانے سے قبل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قربان میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے گئے، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ کے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر کے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے کہ عز و شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے کہ سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے کہ سنی داستان اہل بیت۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا رجس کا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور فرما دے، اہل بیت سے ہر رجس کو دور فرما دے۔ تو یہاں رجس کا معنی کیا ہے؟ یہاں رجس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کے مختلف اقوال ہے رجس کے تعلق سے۔ حضرت علامہ ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معانی پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گناہ، عذاب، تمام نجاستیں اور تمام نقائص کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور حضرت ابن زہری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، لفظ رجس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے۔ یہ آپ نے اتنا سماعت کیا، اب آگے سنیں۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟
اہل بیت میں کون کون افراد شامل ہیں؟ اگر آپ مفسرین کو پڑھیں گے تو مختلف اقوال آپ کو ملیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت تطہیر میں جو اہل بیت فرمایا گیا اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک سے لے کر ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک مسلسل 7 آیتیں امہات المؤمنین کے متعلق ہے، تو بیچ میں کوئی الگ سے کلام کیسے آ جائے گا؟ تو کہا یہ آیت بھی انہیں 7 آیات میں سے گئے، تو یہ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد پنجتن پاک ہے، بعض نے کہا بنو ہاشم و مطلب اس سے مراد ہے، تو دیگر بہت سارے اقوال اہل بیت کے تعلق سے ملتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے کون کون لوگ مراد ہیں۔ لیکن آئیے میں ایک آسان سی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، اور بڑی سنجیدہ گفتگو کر کے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ گفتگو میں حوالے کے ساتھ کروں گا، درجنوں حوالے انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اس سے توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اہل بیت میں کون کون افراد شامل ہیں اور اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اہل بیت 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اہل بیت سکنا، اہل بیت مسکن، دوسرے اہل بیت نسب، اور تیسرے اہل بیت اعزازی۔ یہ 3 طرح کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان 3 کی وضاحت کو اگر آپ سمجھ لو کہ اہل بیت سکنا مسکن کا کیا مطلب ہے، اہل بیت نسب کا کیا مطلب ہے، اور اہل بیت اعزازی کا کیا مطلب ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سارا مسئلہ کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے سب سے پہلی بات، اہل بیت مسکن، اہل بیت سکنا۔ اہل بیت مسکن کا معنی ہوتا ہے وہ ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہتی گئے، انہیں اہل بیت مسکن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت مسکن، اہل بیت سکنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت سکنا گئے، اہل بیت مسکن گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات 11 ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور یہ اہل بیت مسکن کے، یعنی اہل بیت مسکن کا مطلب اہل بیت سکنا کا مطلب گھر میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت گئے، اور یہ اہل بیت مسکن کے یا اہل بیت سکنا کے۔ اب آپ کہیں گے اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اپنی یہ بات تو کہہ دی کہ اہل بیت سے مراد جو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے جو اہل بیت مسکن یا اہل بیت سکنا گئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سنیے، میں اب آپ کے سامنے چند دلائل رکھتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گئے، یہ اہل بیت گئے، اور یہ اہل بیت سکنا گئے، یہ اہل بیت مسکن گئے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی کیا گئے؟ اہل بیت۔ 11 ازواج مطہرات سب کے سب کیا گئے؟ اہل بیت۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں، یہ جو خطبے میں میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حقیقت میں یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے، امہات المؤمنین سے یہ خطاب ہے۔ یہ شان
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ، یہ آیت تطہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے شان میں نازل فرمائی، حضور کی بیویوں کے حق میں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیت تطہیر سے پہلے جو 6 آیات ہیں آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا، تب اور اس کا معنی مفہوم سمجھنا پڑے گا، اس کی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، اور آیات کا شان نزول پڑھنا پڑے گا، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں یہ خطاب اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ خطاب ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے اسے ما قبل کی آیات کو پڑھنا پڑے گا۔ اب وہ میں ما قبل کی اس سے پہلے والے آیات اور اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حقیقت میں جو ہم آیت تطہیر پڑھتے گی، اللہ اکبر، یہ آیت تطہیر تو اللہ نے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق نازل فرمائی۔ اب سنیے سورہ احزاب آیت نمبر 29، سورہ احزاب آیت نمبر 29 آپ پڑھیے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے 9 ازواج مطہرات بھی تشریف فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیاوی ساز و سامان طلب کیا، دنیاوی ساز و سامان آپ نے مانگا، آپ نے نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی۔ کس نے؟ ازواج مطہرات ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کہ نبی کی ازواج نے دنیاوی ساز و سامان طلب کیا اور نان و نفقہ کی جب زیادتی طلب کی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مال کی زیادتی طلب کی، نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی، اور جب دنیاوی ساز و سامان مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے ازواج مطہرات کو سنائی کہ تم نے دنیاوی ساز و سامان طلب کیا گے اور تم نے نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی گے، تو اگر تم دنیاوی ساز و سامان چاہتی ہو، اگر تم دنیا کا گھر چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی نا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ آؤ، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دوں، تم چاہتی ہو دنیاوی ساز و سامان کو، تو میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا عائشہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لو۔ تو اس وقت اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے یک زبان ہو کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دنیا کو چھوڑنے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان چھوڑنے
چھوڑنے کے لیے, دنیا میں عیش و عشرت چھوڑنے کے لیے تو تیار گئے, لیکن یا رسول اللہ آپ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کا آستانہ, آپ کا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ اکبر, یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 اس وقت نازل ہوئی جب کہ ازواج مطہرات نے مال کی جو دنیاوی ساز و سامان مانگا تھا, جب نار و نفقہ کی زیادتی طلب کی تھی, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب چھوڑنے کے لیے تیار گئے, لیکن آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں گئے. اب ذرا دیکھنا, یہ آیت اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی. یہ مسلسل آیات جو کہ نازل ہوئی اور حضور پڑھ کے سنا رہے گئے. یہ پہلا خطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تھا, آپ نے سنا. پھر آگے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا فرمایا جا رہا ہے اور ان سے کیا خطاب ہو رہا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کے سناتے گئے جو رب نے وحی نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آگے خطاب ہو رہا ہے, اب ذرا مسلسل آیات کو سننا, تب جا کے وہ انما یرید اللہ والی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت میں یہ خطاب کس سے گئے. جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے مال کی زیادتی طلب کی, دنیاوی ساز و سامان, دنیاوی مال مانگا, تب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. ان میں سے میں نے ایک آیت آپ کو سنائی. اب آیت نمبر 30 دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. کہ اے نبی کی بیویوں, جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. پھر حضور آگے پڑھ کے سنا رہے آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں, اگر تم شوہر کی نافرمانی کرو, اگر تم کوئی حیا کے خلاف اگر کوئی کھلی جرأت کرو, تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے مقابلے میں تمہیں دگنا عذاب دے گا, ڈبل عذاب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شان ڈبل ہے, اس لیے کہ تمہاری فضیلت اعلیٰ ہے, اس لیے کہ تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا گے. تو جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں, یہاں پر اس آیت پر رک کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اپنی بیویوں کو جا کے سناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو شادی سے قبل بھی شادی کے بعد بھی اللہ کی فضل سے گناہ سے محفوظ تھی. اللہ ان ازواج مطہرات کے متعلق جو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تو اللہ انہیں ڈبل جو کہ دوگنا عذاب دے گا. تو اللہ اکبر, آج کل کی عورتیں جو ہے اللہ اکبر حیا کے خلاف جو کہ بے شرم ہو کے گھومتی ہے, جن کے رانے نظر آتی ہے, جن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے, جن کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا ہے, جن کے تن پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہوتا ہے, وہ کس گمان میں گئے؟ کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا قیامت کی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو تمام جو کہ اللہ اکبر مومنوں کی مائیں گئے, جب ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے, جب ان کو اللہ و حیا کے خلاف کوئی کام جو کہ کام کرنے سے روک دیا گیا, تو تم کس گمان میں تھے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان یہی گمان کرتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, اگر تم نے حیا کے خلاف, اگر تم نے جو کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کیا گیا, ضرور تمہاری پکڑ ہوگی, ضرور تمہیں سزا دی جائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اپنا جائزہ لے, اپنا محاسبہ عورتیں کرتی رہے, مرد بھی کرتے رہے, اور کوشش کرے کہ اللہ اکبر کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے. آگے سنیے پھر اہل بیت جو ہے ازواج مطہرات سے پھر کیا خطاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے پھر آیت نمبر 31 پڑھ کے اپنی ازواج کو سنا رہے. کب سنا رہے گے؟ جب کہ ازواج نے مال کی زیادتی طلب کی, جب نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے گے. سنیے آگے حضور کیا پڑھ کے سنا رہے گے, کیا رب کی وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا کہ جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی گئی۔ یعنی اگر نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو اور جو کہ اچھے عمل کرو تو اللہ دوگنا ثواب دے گا، ڈبل ثواب دے گا، اس لیے کہ تمہاری فضیلت بھی اعلیٰ ہے، تمہارا رتبہ اعلیٰ ہے، تمہارے شان اعلیٰ ہے۔ تو اگر تم عمل کرو گے تو تمہارا عمل بھی شان والا ہوگا، تم نیک عمل کرو گے تمہارا نیک عمل شان والا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے خطابات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے یہ سارے خطابات ہیں۔ اب ذرا دیکھیں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خطاب فرما رہا ہے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضور انہیں پڑھ کے سنا رہے گے۔ یہ آیات کب نازل ہوئی اس کا شان نزول عرض کر چکا میں کہ جب جو کہ ازواج مطہرات نے مال کی زیادتی طلب کی تھی، نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے۔ سنیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ احزاب کی۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے گے۔ اور پھر آگے خطاب دیکھیں اللہ کا خطاب فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو پڑھ کے سنا رہے گے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی جب کہ انہوں نے نان و نفقہ کی زیادتی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے ازواج اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، رکی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے، کہاں ایسے نہیں رہنا گے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر شرعی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اور جب بھی باہر نکلنا ہو تو پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اے نبی کے ازواج وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتِنَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب دیکھیے ذرا جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اب یہ آیت آ رہی ہے آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کے ازواج تم پر یہ ساری پابندیاں اس لیے گئے، تمہیں یہ سب کچھ اس لیے کہا گیا ہے، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر گندگی ہر ناپاکی کو دور فرما کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دے، انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت اللہ اکبر اگلی آیات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے، تمام نجاستوں سے، تمام نقائص سے، اور ہر وہ چیز جو بری ہو، ہر وہ عمل جو برا ہو، اللہ تعالی نے نبی کی ازواج سے ان سارے برے عمل کو، گناہوں کو دور فرما کے اہل اللہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ
اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، جو کہ اہل بیت سکنا ہے، اہل بیت مسکن ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ اہل بیت تین طرح کے ہوتے ہیں، پہلے اہل بیت مسکن، اہل بیت سکنا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہے۔ اہل بیت کا جب بھی ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے، اور نبی کی بیویاں گے اور امہات المؤمنین ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب میں اس کی تائید میں جو ہے قرآن کریم کی چند آیات پیش کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اہل بیتی ہوتی ہے۔ نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ اہل بیت ہوتی ہے۔ اس پر میں قرآن کریم سے چند آیات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ پہلی سورہ ہود آیت نمبر 73 آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آخری عمر میں جب بیٹا دیا تو اس وقت جو کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ نے تعجب کیا اور حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم اتنی عمر میں بیٹا، اتنی عمر میں بیٹا۔ تو اللہ اکبر، جب نبی کی بیوی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے جب آخری عمر میں جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا تو اس وقت جو انہوں نے اس پر تعجب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مقدس سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں فرمایا۔ اور کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالو، فرشتوں نے کہا، کس سے کہا؟ حضرت سارہ سے کہا، کیا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت سارہ نے جو ہے تعجب کیا تو فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا، کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ اکبر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ یہ اللہ پر یہاں پر علیکم اہل البیت کہا گیا، یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے لیے کہا گیا، جبکہ انہوں نے اللہ آخر عمر میں دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا، تب تعجب جب حضرت سارہ نے کیا تھا تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ اکبر، رحمت اللہ کے وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اے اہل بیت۔ تو یہاں پر جو اہل بیت کہا گیا یہاں حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ اکبر، قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ نبی کی بیوی بھی نبی کی اہل بیت ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات بھی نبی کی کیا گئے؟ اہل بیت، نبی کے کیا گئے؟ اہل بیت۔ یہ قرآن کی ایک آیت۔ آئیے میں دوسری آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 29 ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں رہ کر مدت پوری کر کے جب اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے جب جانے لگے تو اس وقت کے منظر کو اور اس وقت جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ اپنے 10 سال کی مدت پوری کر کے جب اپنے والدین کو ملنے کے لیے چلنے لگے تو اس وقت ذرا سوچئے، سورہ قصص آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی تو اپنی بیوی کو لے کر چلے، اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کیا فرمایا؟ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، پھر تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی، حضرت موسیٰ نے کوہ طور کی طرف جب ایک آگ دیکھی، قَالَ لِأَهْلِهِ، بار بار پڑھ رہا ہوں،
ہوں. قال لأهله قال لأهله. تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے اپنی اہل، اپنے اہل بیت، اپنی بیوی سے کہا کو سو، یہاں پر ٹھہرو، یہاں پر رکو. تو یہاں پر دیکھیں اس آیت میں جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر چلے تو قرآن میں کیا کہا گیا کہ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ. جب حضرت موسیٰ اپنی مدت پوری کر کے چلنے لگے تو اپنی بیوی سے کہا سارا بِأَهْلِهِ، سارا بِأَهْلِهِ. اور پھر جب کوہ طور کی طرف آگ نظر آئی تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ نے کیا کہا قَالَ لِأَهْلِهِ، قَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل بیت سے کہا. تو یہاں پر اہل کا لفظ آیا. یہاں پر جو اہل کا لفظ آیا وہ کس کے لیے آیا؟ حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے آیا. تو سمجھ میں آیا کہ نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ اہل بیت ہوتی ہے. اگر نبی کی بیوی اہل بیت نہیں ہوتی تو حضرت سارہ کے لیے اہل بیت کے لفظ نہیں آتے، حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے اہل کے لفظ نہیں آتے. لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن کی دو آیات بتاتی ہے کہ نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ نبی کی اہل بیت ہوتی ہے. آئیے میں اس کے اوپر ایک مزید واضح قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ آیت آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 121 ہے. جب جنگ احد کی تیاری کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے باہر نکلے مجاہدین کی صفوں کو تیار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کرنے کے لیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر سے نکلے؟ حضرت عائشہ کے گھر سے جب باہر نکلے مجاہدین کی جماعت کو تیار کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. غور کیجئے گا، واضح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے نکل لگے گے، حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل لگے گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اور میرے محبوب یاد کرو جب آپ اپنے اہل کے پاس سے نکلے، جب آپ اپنے دولت خانے سے نکلے، جب آپ اپنے اہل کے پاس سے نکلے. تو اللہ اکبر، اپنے دولت خانے سے نکلے تو اس وقت کس کے کمرے میں سے نکل رہے تھے؟ کس کے حجرے میں سے نکل رہے تھے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں سے نکل رہے تھے. اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یاد کرو جب آپ اپنے اہل کے پاس سے نکلے، اپنے اہل کے پاس سے نکلے. تو یہاں اہل کا لفظ آیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آیا. کہ جب آپ حضرت عائشہ کے کمرے سے باہر نکلے اس وقت جو ہے اللہ اکبر، اس وقت کے منظر کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد کروا رہا ہے کہ حبیب یاد کرو جب آپ اپنے اہل کے پاس سے نکلے، آپ اپنے دولت خانے سے نکلے. تو اللہ اکبر، قرآن کی یہ آیت بھی بتائی. قرآن کی اس آیت سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ خود قرآن نے نبی کی بیوی کو نبی کے اہل بیت کہا ہے. یا تو قرآن کی آیت سے صاف واضح ہے کہ خود قرآن نے نبی کی بیوی کو نبی کی اہل بیت کہا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ نبی کے ازواج بھی، نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ نبی کی اہل بیت ہوتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں سب کے سب اہل بیت ہے. تو جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو نبی کی ازواج کا بھی ذکر کیا جائے کیونکہ یہ اہل بیت ہے. اور یہ اہل بیت مسکن ہے یا اہل بیت سکنا کہہ لیجئے. یہ اہل بیت سکنا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ازواج بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے. تو اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو ساری ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہوگی. اب ذرا دیکھنا یہ اہل بیت سکنا سمجھ میں آیا، اہل بیت مسکن سمجھ میں آ گیا. اب دوسری بات سنیں، دوسرے اہل بیت ہوتے ہیں اہل بیت نسب، یعنی وہ تمام ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب رشتہ دار ہے، وہ تمام ہستیاں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی گئے وہ سب کے سب اہل بیت ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت. اب ذرا دیکھو اہل بیت نسب کا جب ذکر ہوگا، جب اہل بیت جب نسبی بولا جائے گا تو اس وقت سارے اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے اور نسبی رشتہ دار ہے وہ سب کے سب ان میں شامل ہوں گے. تو جب اہل بیت نسب کہا جائے گا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، سارے بنو ہاشم و مطلب، اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ، حضرت عباس کے دونوں اللہ اکبر، حضرت عباس کے شہزادے مولا علی، حسنین کریمین، حضرت فاطمہ، یہ سب کے سب اہل بیت الغرض کے وہ سارے اہل بیت میں شمار ہوں گے جن کا تعلق حضور سے
اللہ پر نسبی تعلق ہے، جو جن کا تعلق حضور سے نسبی تعلق ہے، نسب کے اعتبار سے جن کا بھی حضور سے تعلق ہے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اہل بیت، وہ سب کے سب اہل بیت۔ تو اہل بیت دوسرے کون ہوتے؟ اہل بیت نسب ہوتے گے۔ تو اللہ کو جب بھی اہل بیت بولا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ وہ ساری ہستیاں اہل بیت ہوگی جن کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبی ہے، نسبی ہے وہ سب کے سب۔ تو اللہ اس میں سمجھ میں آیا کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو تب نبی کے 3 شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم کا بھی ذکر ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ 4 شہزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اہل بیت ہے اور یہ اہل بیت نسب ہے، یہ اہل بیت نسب ہے۔ اور اللہ کو اکبر اسی طریقے سے حضرت عباس بھی اہل بیت ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جو کہ اہل بیت کہا ہے۔ جس سے کہ مواہب لدنیہ کی ایک روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس تم جو ہے کل اپنے گھر سے کہیں جانا مت، میں کل تمہیں گھر ملنے کے لیے آؤں گا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کی بیوی کو اپنے چادر میں لپیٹا اور کہا اے اللہ یہ عباس اور یہ میرے اہل بیت ہے، تو اے اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے جس طریقے سے میں نے ان کو اپنی رحمت نے، جس طریقے سے آج میں نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا گئے بروز قیامت مالک و مولا، تو انہیں جہنم کے عذاب سے ایسے ہی اپنی رحمت میں چھپا لینا جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا گیا۔ تو اللہ اکبر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس سے کہا کہ عباس میرے اہل بیت ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو سمجھ میں آئے کہ جن وہ ساری ہستیاں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نسبی گئے وہ سب کے سب اہل بیت ہے۔ اب حضرت عباس کی جتنی بھی اولاد ہے، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب کے سب بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔ حضرت حمزہ بھی اہل بیت کیونکہ حضرت حمزہ بھی جو کہ نسبی رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک بھی کیا ہے؟ اہل بیت، کیونکہ یہ نسبی ہے، سب کے سب اہل بیت۔ تو یہ سب اہل بیت ہے، یہ سب نسبی اہل بیت ہے۔ کیسے گئے اہل بیت نسبی؟ تو جب جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو ان تمام ہستیوں کا بھی ذکر کرنا ہوگا کیونکہ یہ تمام اہل بیت ہے اور یہ سب کے سب اہل بیت نسبی گئے۔ لیکن ان جو اہل بیت نسبی گئے اور اہل بیت نسبی میں خاص اہل بیت پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک جو ہے نا وہ سب کے سب نسبی گئے، لیکن یہ خاص اہل بیت۔ ایسے اہل بیت جب بولا جائے گا تو سارے نسبی حضور کے رشتہ دار اہل بیت میں شامل ہوں گے، لیکن ان میں خاص کون گئے؟ پنجتن پاک، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کریمین یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سبھی کیا ہوں گے؟ یہ سب خاص اہل بیت ہے کیونکہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یعنی اے اللہ یہ 5 خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 4 کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے اور یہ خاص میرے اہل بیت، خاص میرے اہل بیت۔ اور دیگر احادیث میں بھی مطلب جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ہستیوں پر، مولا علی پر، امام حسن مجتبی، امام حسین اور سیدتنا حضرت فاطمہ پر آیے تطہیر تلاوت کر کے جو کہ اللہ اکبر آپ نے بتایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے لیکن یہ خاص میرے اہل بیت، یہ خاص میرے اہل بیت ہے۔ اب اللہ اکبر آئیے میں اس کے اوپر چند دلیلیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو 4 ہستیاں گئے وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن یہ خاص اہل بیت ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ تطہیر تلاوت کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں صحیح حدیثوں سے، جو یہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ اشرف المعبد، اسی طریقے سے بخاری شریف ہے، جو ہے مسلم شریف ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی آپ ان احادیث کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر سنیے، صحیح حدیث میں آیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے گئے، ان کے ساتھ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ جو کہ انہما تھے، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاسن اقدس میں جو ہے تشریف لائے اور حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور حسین کریمین کو ایک ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر اپنی چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ اہل بیت سے یہی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی اور گندگی کو دور فرما دے۔ انہیں چادر میں لپیٹ کر ان پر آیت تلاوت کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے، لیکن یہ خاص اہل بیت ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا گیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یعنی یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں تو یہ حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی ہے کہ اللہ اکبر سارے جتنے بھی نسب رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب تو اہل بیت ہے ہی ہے، لیکن اللہ اکبر یہ چار ہستیاں خصوصی اہل بیت ہیں، خاص اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، اور آپ ذرا جو کہ دیگر احادیث اور تفسیروں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت فعل کیا تھا، کام کیا تھا؟ اللہ اب ذرا غور کریں۔ میں چند باتیں چند حدیثیں اس پر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، تو ذرا سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، یعنی اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت دوسری حدیث پاک میں، اور یہ ساری کے ساری احادیث کا میں حوالہ جو اب پڑھنے لگا ہوں اور حوالہ اس کا میں پہلے ہی دے چکا ہوں، الشرف المعبد لآل محمد، اور دیگر کتب احادیث کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اہل بیت تم پر خدا تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ کار، انہیں فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے الصلاۃ اہل البیت یا السلام علیکم اہل البیت، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ 7 مہینے تک جاری رہا، اور ایک روایت میں کہ 8 مہینے تک جاری رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر جانے کے بعد آپ کا اس طریقے سے سلام کرنا، یہ بتاتا ہے کہ سارے جتنے بھی نسب رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب تو اہل بیت ہے ہی ہے، لیکن ان میں خاص اہل بیت یہ 4 ہستیاں گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 5 ہے، اور انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک۔ تو یہ اہل بیت نسب ہے، یعنی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ اہل بیت۔ تو جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نسبی رشتہ دار ہیں ان سب کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ اور اللہ اکبر،
اس نسبی رشتہ دار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی شامل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی اہل بیت ہیں، اور یہ بات میں الگ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے گئے جو معاذ اللہ کے رب العالمین یہ اپنی گندی زبان کھولتے ہوئے کہتے گئے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر، ایمان نہیں لائے، اور طرح طرح کی جو کہ غلاظتیں نکالتے گئے اور بکواسیں کرتے گئے۔ تو اللہ اکبر، ان کی آنکھیں میں کھولنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی اہل بیت گئے، اور خاص کر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر یہ آیت انما یرید اللہ آیہ تطہیر سب سے پہلے حضور نے اپنے والدین کے لیے تلاوت فرمائی، اپنے والدین کے لیے تلاوت فرمائی۔ ہاں، اور اللہ اکبر ہے، آئیے اس کے اوپر میں ایک دلیل دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ آیت تطہیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے بھی پڑھی گئی، تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضور کے والدین بھی اہل بیت گئے۔ جب جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بھی ذکر کیا جائے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک جو عرض کرتا ہوں، یہ حدیث پاک جو ہے کتاب الشفا شریف میں بھی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی طریقے سے معجم الکبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو سب سے پہلے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے تلاوت فرمائی۔ دیکھیے سنیے حدیث پاک کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین گروہ انسان میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے اس کے دو گروہ بنائے، ایک عرب بنایا ایک عجم بنایا، تو مجھے بہترین گروہ عرب میں رکھا، ثم جعلہم قبائلہ، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے قریش کے جو ہے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم نسبا، تو مجھے سب سے بہترین گھر بنو ہاشم میں رکھا، اور حضور فرماتے جس گھر میں اللہ نے مجھے رکھا اس گھر کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دے، گویا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے بھی ہر گندگی ہر ناپاکی کو اللہ نے دور فرما دیا ہے۔ تو اب جو گویا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر انگلی اٹھاتا ہے بکواس کرتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے یہ وہ گندگی جسے اللہ نے حضور کے والدین کے ذکر سے دور فرما دیا گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں کوئی بات؟ تو یہ دوسرے اہل بیت کا ہے، اہل بیت نسب، اور اس اہل بیت نسب میں سارے وہ ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب اس میں کیا ہوگی؟ شامل ہوگی اہل بیت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت اعزازی۔ یہ بڑی میں نے معلوماتی گفتگو آج کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنی گے تو انشاءاللہ تعالی بڑی بہت کام آئے گی، آپ کو بہت کام آئے گی۔ تیسرے اہل بیت اعزازی ہوتے ہیں، یعنی اہل بیت اعزازی کا مطلب وہ ہستیاں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اعزاز اپنا خصوصی کرم فرماتے ہوئے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا، انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا۔ وہ ساری ہستیاں بھی اہل بیت، جیسے حضرت سلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان منا جو ہے سلمان منا آل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت ہے، حضرت اسامہ ہمارے اہل بیت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت واصلہ بن اسقع یہ اہل بیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو مجمع الزوائد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی آل محمد، فرمایا کہ وہ ہر وہ مومن جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب کے سب آل محمد ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ اکبر، ہر وہ مومن جو متقی اور پرہیزگار ہے اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی طور پر یہ کہہ کر کہ یہ میرے اہل بیت کہہ کر اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا گیا، وہ سب کے سب بھی اہل بیت ہے، اور وہ سب کے سب اعزازی اہل بیت، یعنی یہ
یہ وہ اہل بیت ہے جنہیں حضور نے بطور اعزاز اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، بطور اعزاز اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ ہر وہ مومن جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ آل محمد ہے، وہ اہل بیت، یعنی ہر متقی مومن بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اعزازی اہل بیت ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اعزاز اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا گیا۔ تو یہ اتنی وضاحت سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اتر گئی ہوگی کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ جب مطلق اہل بیت بولا جائے گا تو اس وقت سارے نبی کے ازواج بھی شامل ہوں گے، سارے حضور کے نسبی رشتہ دار بھی شامل ہوں گے، سارے مومنین بھی شامل ہوں گے، لیکن اللہ اکبر جب خاص کا ذکر ہوگا تو ان میں پھر جو کہ اہل بیت سکنا کا ذکر ہوگا تو پھر اس وقت نبی کے ازواج کا ذکر ہوگا، اہل بیت نسب کا ذکر ہوگا تو سارے حضور کے نسبی رشتہ داروں کا ذکر ہوگا، اور جب اہل بیت اعزازی کا ذکر ہوگا تو ہر مومن متقی جو پکا ایمان والا اور پرہیزگار ہے، اور وہ ہر وہ ہستیاں جنہیں حضور نے بطور اعزاز اہل بیت میں شامل فرمایا ان سب کا ذکر خیر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی جو وضاحت ہے کہ اہل بیت سے مراد کون کون ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 باتیں رکھیں، انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ساری گفتگو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔